لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد والمقام المحمود خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المولى الحق بالحق مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسين ابي القاسم محمد ثم الصلاة على أهل بيته الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليها أجرا إلا المودة في القربى وقال أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب بسم الله الرحمن الرحيم شيعتنا المتبادلون في ولايتنا المتحابون في مودتنا المتزاورون في إحياء أمرنا الذين إذا غضبوا لم يظلموا وإن رضوا لم يسرفوا برکۃ علی من جاوروا سلم لمن خالطوا صلوات۔ میں نے قرآن ناطق، قرآن صامت اور قرآن ناطق کی آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ موضوع وہی ہے جو آپ کے ذہن میں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آیت کے بعد گفتگو کرتا تھا، بیچ میں حدیث سناتا تھا، پھر توفیق ہوئی کہ نہیں آیت پڑھوں ساتھ میں پھر حدیث پڑھ دوں، ذہن میں پہلے سے رہے کہ آج اس حدیث کے ذیل میں گفتگو ہو۔ یہ جس حدیث کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا بہار الانوار جس پہ تمام تر محبتیں قربان ہو جائیں اسے مودت کہتے ہیں۔ محبت سے محب بنتا ہے، مودت سے شیعہ ہوتا ہے۔ جس سے خطائیں ہوں وہ محب ہے، جس سے خطائیں نہ ہوں وہ شیعہ ہے۔ اس پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ میں نے حدیث بھی پڑھا، ترجمہ بعد میں کروں گا، مگر ایک بات، کل جناب حر علیہ السلام کی شہادت تھی، ذرا میں جڑنا چاہتا ہوں ایک خوبصورت پیغام کے لیے۔ دیکھیے، زندگی کو اگر کامیاب بنانا ہو تو لوگوں کی خوبیوں پہ نگاہ ہونا چاہیے، خود کی برائیوں پہ نگاہ ہونا چاہیے۔ لوگوں کی خوبیوں پہ، خود کی برائیوں پہ۔ ہماری زندگی میں الٹا ہوتا ہے، خود کی خوبیوں پہ نگاہ ہوتی ہے، لوگوں کی برائیوں کو جو دکھے وہ نہیں، نہ دکھے وہ بھی ڈھونڈ کے نکالتا ہے، جس کی وجہ سے فیل ہو جاتا ہے، ناکام ہو جاتا ہے۔ میرے پاس اور بھی مثالیں ہیں لیکن میں ذرا جناب حر تک لے کے چلوں۔ جملے کو یاد رکھیے گا، کامیاب اگر ہونا چاہتا ہے انسان تو خود کی برائیوں کی طرف متوجہ رہے، مجھ سے کیا غلطی ہو رہی ہے، اور لوگوں میں اچھائیاں تلاش کرے۔ شہد کے مکھی کی تشبیہ ہے مومن کی۔ یہ مجلس کیا کروں، میں اس میں نہیں سنا سکتا، آج خالی ذہن میں رکھ لیجئے، پوری زندگی کے لیے وہ ایک مجلس کافی ہوگی۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی جیسی ہے۔ شہد کی مکھی برائی پہ نہیں، گندگی پہ نہیں بیٹھتی، پھول پہ بیٹھتی ہے۔ مومن کی نگاہ خوبیوں پہ ہونا چاہیے، برائیوں پہ نہیں، دوسروں کی خوبیاں اور خود کی برائیاں۔ اب آئیے سیدھے میں کربلا لے کے چلتا ہوں۔ جسٹ آپ یوں سمجھیے کہ میں امام حسین علیہ السلام والی جو جنگ تھی، جو کربلا کے واقعات تھے، اس دور کا آدمی ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایک مجھے میسج دینا ہے، تھوڑی دیر، سب یہ سمجھے کہ ہم اس دور کے ہیں۔ یہ بتائیے، پہلی محرم بھی ہم نے دیکھا، دوسری ابھی وہیں ہیں، سمجھیے، 2 دیکھا، 3 دیکھا، اور حر کی وہ جسارت جو لجا میں فرش پہ ہاتھ ڈالا۔ اس مجلس میں
یہ جو امام زادے آئے ہوئے ہیں، سید زادے، بہت بڑی خوبصورت ہماری یہ فرش ادا ہے، جہاں ایک امام زادہ پڑھ بھی رہا ہے، سن بھی رہا ہے۔ اللہ توفیقات میں اضافہ کرے، ایک ایک رہے دو دو۔ اور یہ دیکھیں 3 خطیب ہیں، اللہ نے کہا یہ عدد اچھا نہیں، ایک اور ذاکر کو بڑھا دیا۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، میرے ساتھ رہیے، ہم کربلا ہیں، ہم نے یہ دیکھا مولوی کو کوئی ایسا پکڑ لے، یہاں ایک تو کوئی ایسا بچلند نہیں ہے، اگر فرض پکڑ لے تو اس کی کیا حالت ہوگی وہ آپ کو پتا ہے کہ تمہاری یہ ہمت کیسی ہو مولانا کی۔ لیکن جس نے لجا میں فرض پہ ہاتھ ڈالا، آپ کی نگاہ میں کیا ہے؟ جلدی جلدی فیصلہ کیجئے۔ اس وقت آپ ہوتے، گالی تو ضرور بکتے، موقع ملتا تو پیٹتے ضرور، ہر کو مارتے کہ نہیں مارتے، غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ اچھا جانے دیجئے، کچھ نہیں، ہر آپ کے نگاہ میں میرے نگاہ میں برا ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ابھی تیری اتنی جرات کہ تو نے امام کے ساتھ یہ کیا، اتنا تو ہوتا نا، غصہ تو آتا نا۔ ہم تو سمجھتے جہنمی ہے یہ، بہت برا آدمی ہے یہ۔ بس 8 محرم کو میں مر گیا، میرے ساتھ آپ بھی مر گئے تھوڑی دیر کے لیے، میرے کہنے سے نہ میں مروں گا نہ آپ مروں گا، موت ایک دن۔ مر گئے 8 محرم کو، کیا سوچ کے مرے ہر کے لیے؟ نعوذ باللہ، اس سے بڑا کوئی بھی نہیں، ظالم، برا، آگے میں الفاظ نہیں کہہ سکتا جناب حر علیہ السلام کے لیے۔ 8 محرم کو جب مرے تو خود کو جنتی سمجھ کے مرے اور حر کو جہنمی سمجھ کے مر گئے۔ 2 دن کے بعد 10 محرم آئی، حر جو لعنتی تھے وہ رحمت اللہ ہو گئے اور شہید ہو گئے، اور جب ہم نے دیکھا جنت میں بڑے درجے پہ، ابے یہ کیا ہو گیا؟ جس کو ہم نے اپنے سے بھی برا سمجھا تھا وہ یہاں کیسے؟ اسی لیے کہا جاتا ہے کون کب کیسا بدل جائے وہ ہمیں نہیں پتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ کہہ گیا جو مجھے کہنا تھا، مجھے نہیں پتا کہ کس نے کیسے سمجھا۔ ایک رات میں زندگی بدل جاتی ہے، اور وہ جناب حر علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں۔ لہذا لوگوں کے اوپر نگاہ نہ رکھیے گا۔ ایک شیعہ کے لیے یہ زیب نہیں دیتا کہ پوائنٹ نوٹ کرے، جمائے نہیں۔ بعض لوگ تو ایسے بھی زندگی میں ملے، ابھی رہنے دیجئے، 1-2 پوائنٹ جمے ہیں، 2-3 اور ملے تو تب ان کی بجنتری کریں، کبھی نہ کیجئے۔ شیعہ کے صفات میں نہیں ہے۔ اب میں حدیث سیدھے پڑھوں گا، میری مجبوری ہے وقت کی وجہ سے۔ کوشش کرے کہ ہمیشہ دوسروں کی خوبی پہ دیکھے، برائی سے لینا دینا نہیں۔ کیا پتا وہ توبہ کر لے، وہ گناہ یہاں رہ جائے اور وہ بیچارہ بخشا جائے، اور جب مرے تو ہم سوچو وہ ہم سے نیچے ہوگا، وہ پتہ چلا ہم سے اوپر، ایسی برائی کی۔ اچھا ایک مثال دوں، کیوں پیچھے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی ہم لوگ؟ میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں، اس کے بعد امام کی حدیث کا ترجمہ اور جلدی گفتگو تمام۔ یہ جو ٹریفک ہے، بہرحال جو چیز میں کہتا ہوں یہ سب دیکھی ہوئی چیزیں، خود کی ہوئی چیزیں۔ 4 دوست اگر مل جائیں، 5-6 لوگ گاڑی چلاتے ہوئے، باتیں ہوتی ہیں، چلنے میں بھی ہوں تو باتیں ہوں گی، گاڑی میں بھی ہوں تو باتیں ہوں گی، اور 4 ویلر میں 2 ویلر میں جا رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، ابھی چلو چائے پی لیتے ہیں، اور پھر گاڑی سلو ہوئی، چائے پیے، پھر چلنے لگے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، رک گئے وہاں، بھائی کون ہے کیا ہے، وہاں جانا جتنے ٹائم میں تھا نہیں پہنچے۔ بھائی کیا ہوا کہ جو گاڑی چلا رہے تھے، ہماری ایک منزل تھی، مثلا ہم کو فلاں جگہ جانا، چلتے چلتے اتنے باتوں میں مصروف ہو گئے، ادھر کیا ہوا، ادھر کیا ہوا، وہ حادثہ کیا ہوا، ادھر ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس نے ہارن اتنا تیز کیوں بجایا، ذرا آہستہ بجا بھائی۔ انہی سب باتوں میں ہم کتنے دیر میں پہنچے؟ لیکن وہ جو ہمارے ساتھ نکلا تھا وہ 1 گھنٹہ پہلے بولے بھائی آپ اتنا دیر کیوں آئے اور تم اتنا جلدی کیوں آئے؟ تم اس لیے، وہ کہے گا کہ میں اس لیے جلدی آ گیا کہ بھائی مجھے یہاں آنا تھا، سیدھے گاڑی سٹارٹ کی یہاں آ گیا۔ اور تم دیر سے کیوں ہو گئے؟ کہا جہاں آنا تھا وہاں آنے سے پہلے جتنے قصے راستے کے تھے ان سب کو لپٹاتے آ رہے تھے، دیکھتے آ رہے تھے۔ یاد رکھیے گا، گاڑی چلانے والا بھی جسے منزل پہ جانا ہے، وہ ہارن بجنے پر ادھر ادھر حادثے، ادھر کیا ہوا، ادھر گھوڑا آ رہا ہے، اونٹ کہاں سے اتنا لمبا آ گیا نہیں دیکھتا، اپنی اسپیڈ میں سیدھے منزل پہ جاتا ہے۔ حضرات ہماری عمریں چھوٹی چھوٹی ہیں، اگر ہم لوگوں کے قصے کہانی میں پڑھیں گے آخرت میں گھاٹے میں رہیں گے، اور افسوس ہوگا کہ وہ چند لمحے جو ملے تھے اس کو ہم نے رائیگاں کر دیا۔ حضرات لوگوں کی لائف میں نہ جائیے، وہ طلاق کیوں، یہ کیوں، وہ کیوں، وہ کیوں نہیں آیا، اس کو کیوں صدر بنایا گیا، اسے کیوں سیکرٹری، کچھ بھی نہیں۔ اپنے نماز پڑھو، روزہ رکھو، بیوی بچوں کو سنبھالو، گھر کو جنت بناؤ، اور منزل آ جائے گی، سیدھے اتر جاؤ اسٹاپنگ پہ۔ ورنہ اگر لائف میں دوسروں پہ رہو گے دوا کھا کے بھی سکون نہیں ملے گا۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔
اچھا اب یہاں ایک مومنٹ پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، مولانا جلدی سے شیعہ کیسے بنے؟ جلدی سے شیعہ بنے، اب اتنا ہارڈ یہ موضوع ہے، جلدی سے بہت آسان ہے، دیر سے بننے کا بھی آپشن ہے، بہت جلدی بننے کا آپشن ہے۔ میں جلدی والا سناتا ہوں، دیر والا تو سنتے رہیے گا۔ جلدی بننے کا آپشن یہ ہے کہ کربلا چلے جائیے، جلدی رک کے سنیے گا، میں اتنا آسان بھی نہیں دے رہا ہوں مگر آپ صبر سے سنیے۔ کربلا چلے جائیے، میں دلیل پیش کرتا ہوں، میں ایسی الٹی سیدھی باتیں نہیں۔ کربلا جائیے، کہ کربلا جائیں گے شیعہ ہو جائیں گے؟ میں حدیث سناتا ہوں، بقیہ فیصلہ تمہارا۔ شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے غلطی نہ ہو، جس کے دامن میں داغ نہ ہو۔ محب اسے کہتے ہیں جو داغدار، جس کے ہاں دھبے ہوں لائف میں، یہ وہ جھوٹ فلاں ڈھمک۔ کربلا پہنچے، حدیث میں اس پہ کئی مجلس سے پڑھ چکا۔ کربلا پہنچے، جب جا رہے تھے تو جو تھے وہ تھے، شرابی تھے تو شرابی، جو تھے وہ تھے، ہر آدمی کو معلوم ہے کیا تھا۔ اندر گئے، طواف کیا، مولا کے پاس آنسو بہائے۔ حدیث میں ہے کہ جیسے ہی باہر نکلا وہ ایسے ہو گیا جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اب اس کا مطلب کیا ہے؟ دامن میں داغ نہیں ہے اور بہت پاک ہو گیا ہے، اب ہو گیا شیعہ۔ مگر یہ یاد رکھنا، اس مثال کو مس نہ کرنا، آسانی سے شیعہ ہو سکتا ہے، سارے گناہ دھلے جا سکتے ہیں، مگر جس طرح سے اسکول کا بچہ کپڑے گندے کرنے کے بعد ماں نکالتی ہے اور دھونے کے بعد پہنانے کے بعد ایک سینٹنس بولتی ہے، وہ بہت اہم ہے۔ کیسے کپڑے گندے کر کے لے کے آئے تھے؟ اب تو ذرا سنبھال کے رکھ لینا۔ کربلا سے جب زائر نکلتا ہے، پیچھے سے صدا امام کی رہتی ہے، تجھے میں نے پاک کر دیا زائر، اب اس کے بعد اپنی لائف کو بچا لینا۔ ایسا کہاں ہوتا ہے؟ زائر اچھا بن کے تو آتا، پھر وہ ٹائٹل پہ ہی کہ میں زائر میں زائر میں زائر، بقیہ سب صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ میں نے آپ کو بتا دیا کہ واقعاً ہم اپنے دامن کو صاف کر کے لائف میں بہت خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ اب رہ گئی ایک نزاکت کی بات۔ مولانا لائف میں آدمی سنبھلتے سنبھل ہی جاتا ہے، ہاں میں بھی کہتا ہوں، آپ دیکھ لیجئے، جوانوں کی حرکتیں الگ ہوں گی، جو ضعیفوں کی ہیں وہ الگ ہوں گی۔ ضعیف لڑائی کم کریں گے، ضعیف نماز زیادہ پڑھیں گے، مجالس میں رہیں گے۔ معاف کریں مجھے ضعیف، مجھے کچھ پیغام دینا ہے، جوانی والی کیفیت ضعیفی میں نہیں ہوتی ہے۔ ضعیفی میں لڑائی کم، ادب، اخلاق، بہت نیک، لڑنے والوں سے کیا بیٹا یہ سب کوئی لڑائی ہے کیا؟ بس سمجھا رہے ہیں، بہت اچھے۔ اس کا مطلب یہ کہ اچھے درجے پہ آ گئے، آپ شیعہ ہیں۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا واقعی شیعہ ہو تو ایسے ہو، میں نے کہا بہت اچھا۔ اسی نے مجھ سے یہ کہہ دیا، دیکھیے کچھ چیزیں پیش کرنے کا طریقہ ہے، اسی نے مجھ سے کہا مولانا یہ تو بہت نیک ہے، بہت شریف ہیں، لڑتے نہیں، لڑاتے نہیں، بہت نیک ہیں چچا، اللہ ان کی عمر حبیب ابن مظاہر جیسی کرے، لیکن ان کا بچہ محب کون ہے؟ کیوں ہے؟ نہیں سمجھے میں کیا کہہ گیا؟ یہ تو شیعہ ہیں، شیعہ وہ جس سے خطائیں نہیں ہوتی، لیکن ان کا بچہ محب کیوں ہے؟ محب کسے کہتے ہیں؟ الٹ پلٹ، یہ محب کیوں ہے؟ بہت چھوٹا سا جملہ میں نے کہا، بیٹا تمہیں پتہ نہیں ہے، آم کے بیج سے آم کا ہی درخت ہوتا ہے، جام کا نہیں ہوتا۔ چچا شیعہ ضرور ہیں، مگر یہ جو اولاد ہے یہ اس وقت کی ہے جب چچا خود محب تھے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ شاید میں پہنچا گیا، ہم جوانی میں اگر اچھے رہے تو اولاد پہ اس کا اثر بہت زیادہ رہے گا۔ حدیث کا ترجمہ سنیے، مصائب پہ آتا ہوں۔ قربان جائے مولا علی علیہ السلام پر، فرماتے ہیں شیعتنا، میں شیعہ کے 7 کیریکٹر بتا رہا ہوں، ان میں سے اگر 1-2 نہیں ہوں، اسی فرش ادا پہ ہم لوگ دعا کریں گے۔ اے شہزادی آپ یہاں آئے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے دوا نہ لے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہے؟ شہزادی کی آمد پر اگر ہم وہ بھیک مانگ کر کے دوا نہ لے لیں تو ہم سے بد نصیب کوئی بھی نہیں ہوگا۔ 7 پوائنٹس ہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، ان میں سے جو نہیں ہوگا ہم بی بی سے انشاءاللہ بھیک مانگیں گے۔ جلدی جلدی سنیے، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد پر۔ شیعتنا المتبادلون فی ولایتنا، شیعہ ہمارے ولایت کی بنا پر خیرات کرتے ہیں، بے لوث خرچ کرتے ہیں، ہماری ولایت کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے خرچ نہیں کرتے۔ یہ فرش ادا، یہ مجالس، یہ تبرک، یہ شامیانے، یہ جلوس ادا، یہ سب خرچہ کیوں کرتے؟ جماعت کی وجہ سے، مولانا کی وجہ سے نہیں، امام کی وجہ سے، ہماری ولایت کی وجہ سے۔ غریبوں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، شادیاں، وہ کس کے لیے؟
ولایت کی وجہ سے۔ المتحابون فی مودتنا، مودت گفتگو ہے میری، آپس میں جو جڑے ہوئے ہیں محبت کی وجہ سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، یہ جو ہمارا اکٹھا ہونا آپس میں رہنا یہ جو ہے مودت کی بنا پہ ہے، یہ مودت کی بنا پہ جڑے ہوئے ہیں۔ المتزاورون فی احیاء امرنا، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں کس وجہ سے؟ کوئی اور ریزن نہیں، ایک دوسرے کی جو زیارت کر کے ایک دوسرے سے جو ملاقات کرتے ہیں دین کے احیاء کے لیے، مقصد حسین کو آگے بڑھانے کے لیے۔ چار نوجوان بیٹھے میٹنگ کر رہے ہیں، نہیں یار آج شربت بنانا چاہیے، یہ جو ایک دوسرے کی زیارت کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے جو ملاقات ہے وہ آپسی ملاقات نہیں ہے، یہ جو میٹنگیں ہو رہی ہیں، یہ جو پروگرام کے نشید ہو رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے پاس دوڑ کے چلے آ رہا ہے، جو آدمی کسی سے بات نہ کرے وہ آ کے ہاتھ باندھے کھڑا ہوا ہے، وہ اتنا بڑا آدمی وہ چار بچوں کے پاس عاجز آ کے کہہ رہا بیٹا بیٹا، تو یہ جو بڑے بڑے چھوٹے ہو جاتے، یہ جو آپس میں ایک دوسرے کے قریب جاتے، جو کسی کے سامنے نہ جائے وہ اگر جا رہا ہے، تو مولا فرماتے ہیں امیر المؤمنین علیہ السلام یہ جو ایک دوسرے کے پاس چلے جا رہے ہیں چھوٹے بن کر کے، یہ کسی اور مقصد کے لیے نہیں، ہمارے مقصد کے لیے، مقصد حسین کے خاطر بڑا بھی چھوٹا ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ میں۔ اب یہاں تک تو سب تینوں مسئلے میں ہیں، خیرات میں بھی ہیں، مودت میں، اتحاد میں بھی ہیں، شکر ادا کیجئے۔ اس کے بعد ایک دوسرے کو مل بھی رہے ہیں، یہاں بھی الحمدللہ ہیں۔ اب ذرا سا شاید تھوڑا سا سخت لگ رہا ہے، الذین ان غضبوا لم یظلموا، جب یہ غصے میں آتے ہیں ظلم نہیں کرتے، اگر یہ آپس میں کوئی پرابلم ہو غصہ آ جائے ظلم نہیں کرتے۔ بس اسی پہ ذرا دیکھنا ہے، چھوٹے موٹے مسئلے پہ بیوی کے اوپر غصے تو نہیں ہوتے، چھوٹے موٹے مسئلے پہ بیوی شوہر پہ غصہ تو نہیں ہوتی، شیعہ غصہ نہیں کرتے، معاف کر دیتے ہیں۔ ہم اس علی کے چاہنے والے ہیں جو سینے پر سے اتر جائے، جو دشمن کو شیر پلا دے۔ ابن ملجم سامنے کھڑا ہے، امام نے کہا شیر مجھے دے رہے ہو، اس کو بھی دے دو۔ غصے کو سنبھالنا یہ شیعت کا کام ہے، جو نہیں سنبھالتے میں ان سے ناراض نہیں ہوں، وہ مہم ہیں، ہم مہم ہیں، غصے میں اگر کنٹرول نہیں ہے مہم ہیں، اگر غصے پر قابو پا جاتے ہیں تو شکر خدا کریں اور بیوی سے کہیں بیوی آپ کا شکریہ کہ اس فرش اعضاء سے یہ سعادت ہمیں۔ میں نے ایک کاظمین کی زیارت میں الحمدللہ میں نے مومنین کو ایک پیغام دیا تو کئی لوگ رو پڑے تھے، میں نے کہا مولا موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے ہو، ان سے کہو اے غصے کو پی جانے والے امام، آپ کی بارگاہ سے جاتے ہوئے یہ تحفہ دے دیجئے کہ میں بھی اپنے غصے میں اپنے کو قابو میں کر سکوں۔ بہرحال معاف کریں بات بڑھ رہی ہے، غصے میں ظلم نہ کرنے والا شیعہ۔ پانچویں چیز وَإِنْ رَضُوا لَمْ يُسْرِفُوا، اور جب راضی ہو جائے خوش ہو جائے اسراف نہیں کرتا، یعنی جوش میں آ کر کے الٹ پلٹ کام نہیں کرتا، ناراض ہو گئے تو کچھ بھی خرچ نہیں اور خوش ہو گئے تو خرچ پہ خرچی، ایسا نہیں ہوتا شیعہ۔ ایک تو ناراض نہیں ہوتا، ایک فضول خرچی نہیں کرتا۔ بہت سارے اس کے اندر گفتگو کو میں کٹ کیے دے رہا ہوں۔ برکتن علی من جاورا، پڑوسیوں کے لیے، ساتھ رہنے والوں کے لیے بابرکت ہوتا ہے، لوٹ کے کھانے والا نہیں ہوتا۔ پڑوس والے کب بھیجیں گے ایسا نہیں ہوتا، بازو والا چائے پلائے ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ساتھ میں چلنے والوں سے ٹیکنیک میں کیا یار تم سے جیسا کوئی دوست نہیں چائے پلاؤ، تم سے اچھا کوئی آدمی نہیں سگریٹ پلاؤ، ایسا نہیں ہوتا۔ شیعہ خیرات کرنے والا ہوتا ہے، شیعہ ٹیکنیک سے لوٹنے والا نہیں ہوتا، بہانے تلاش کر کے خرچ کرنے والا ہوتا ہے۔ میری مجبوری بہت ساری گفتگو میں چھوڑ رہا، وقت ہو گیا، ایک صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد کی بارگاہ۔ آخری پیغام 6 سنا دیا میں نے، آخری پیغام مولا فرماتے ہیں سلم لمن خالتو، جو اس سے ملتا ہے اس کے لیے وہ سلامتی ہوتے ہیں، دھوکہ نہیں دیتے اسے۔ کوئی اگر بھروسے سے دوستی کرا تو اس دوستی کا غلط فائدہ نہیں اٹھاتے، اس دوستی کا اسے دھوکہ نہیں دیتے، اس دوستی سے اسے تکلیف نہیں پہنچاتے۔ مجھے امید ہے
کہ ان میں سے جو چیز نہیں ہے شہزادی ہمیں ضرور دیں گی. سب سے کوئی بھی دوست ہو, بزنس میں دوست ہو, کوئی بھی کسی بھی رشتے میں اگر ہم سے جڑتا ہے فائدہ ہی اٹھائے, ہم سے اسے تکلیف نہ ہو, ہم اسے دھوکہ نہ دے. یہ شیعوں کی صفت ہے. عزیزو, آئیے میں نمونے کے طور پہ جناب حبیب ابن مظاہر کی طرف چلوں. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ جو موت سے پیار کرتے ہیں. موت کا تذکرہ آئے تو ڈرتے نہیں, موت کی بات آئے تو گھبراتے نہیں. شیعہ اس معیار کا نام ہے حبیب علیہ السلام. جناب میثم کوفے کے ایک راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, بس یہیں سے میں مصائب پہ آ گیا سمجھے تقریباً, تاکہ ایک نمونہ دے دوں آپ کو. میثم نے حبیب نے میثم کا چہرہ دیکھ کر کہا, میں ایک جوان کو دیکھ رہا ہوں جو دار پہ چڑھایا جا رہا ہے, پیٹ پھاڑا جا رہا ہے عشق امیر المؤمنین علیہ السلام میں. کچھ لوگ اور بھی بیٹھے ہوئے تھے وہاں. جب انہوں نے ادھر دیکھا نا, یاد رکھنا شیعہ ہمیشہ مذاق اڑانے کے واقعات ہیں, ان کا مذاق اڑایا جائے گا. اس سچے کو دنیا قدر نہیں کرے گی, اس سچے کی عزت نہیں کرے گی. سچا ہمیشہ بے وقوف دکھے گا. ہاں, آپ کے سامنے میرے پاس بہت سارے واقعات. خود سچا معاشرے میں سکون سے نہیں جی سکتا, لوگ اسے مذاق میں ٹالیں گے, اس کے ہر عمل کا مذاق اڑائیں گے. ان لوگوں یہ جتنی ٹیم بیٹھی ہوئی ہے, ان کے باتوں میں بھائی تم کو کیا لینا, تم اپنا کام کرو, لیکن ان کی باتوں کو غور سے سن رہے ہیں. شیعہ اس چیز کا نام ہے جس کے عمل پر لوگوں کی نگاہ ہوتی ہے. وہ مذاق اڑائیں تو کیا ہوا, جناب بہلول دیکھ لیں. جیسے ہی انہوں نے کہا میں دیکھ رہا ہوں سولی پہ اور پیٹ چاک کیا جا رہا ہے, ادھر سے جناب میثم نے حبیب سے کہا میں دیکھ رہا ہوں کہ عشق امام حسین میں شہید کیے جا رہے ہو, خون سے ریش داڑھی جو ہے وہ رنگین ہو رہی ہے اور سر کو تن سے جدا کیا جا رہا ہے. ہو گئی گفتگو. یہ جتنا مجمع تھا نا خوب مذاق اڑانے لگا. پہلے تو خاموش تھے, سامنے نہیں بولے. یہ شیعہ کے سامنے بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, لیکن یہ جیسے ہٹ کے گئے شروع ہو گئی کہانی. دیکھو دونوں سے بڑھ کے کوئی بے وقوف ہے کوفے میں. یہ کس کی میٹنگ؟ لوگوں کی. شیعہ آسان چیز نہیں ہے, اس کی گفتگو ہضم نہیں ہوتی ہے. اب اس کے بعد خوب مذاق اڑانے لگے. ایک صاحب اور آ گئے, ان کا نام ہے رشید ہجری, رشید البلایا کہا جاتا ہے. رشید البلایا ہے. ان لوگوں سے پوچھا السلام علیکم, خیریت ہے؟ کسی کو دفنانے کے لیے ایک ملک الموت ہوتا ہے, خیریت ہے؟ رشید البلایا سے انہوں نے کہا ہاں ہاں سب خیریت ہے. یہ بتاؤ یہاں میثم اور حبیب تھے؟ بولے ابھی گئے ہیں دونوں. عجیب آدمی یار, وہ لوگ بھی, وہ کوئی انسان ہے. حبیب ان کی موت کی بات کر رہا تھا اور میثم کی بات, وہ یہ دونوں موت کی بات کر کے گئے. ارے اتنا ہی کر کے گئے وہ, انہوں نے یہ بات نہیں بتائی. اب یہ بھی غور سے دیکھ رہے کون سی بات. ارے وہ جتنی باتیں کہہ کے گئے ہیں ایک بات بھول کر گئے. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ آپ کیسے سمجھ رہے ہیں شیعہ کسے کہتے ہیں, یہ کیسے مولا کے صحابی تھے. وہ دو کی باتوں پہ جناب رشید یہ کہنے کے بجائے اچھا یا برا وہ نہیں کہہ رہے, یہ کہہ رہے ہیں ارے جو باتیں وہ کر کے گئے یہ بھول گئے. اب یہ سب کے آنکھیں کھل گئی. وہ کیا بھول گئے؟ وہ یہ بھول گئے کہ حبیب کا سر جو لے کے جائے گا اس کے جو طے ہوگا پیسہ, اس میں صرف 100 روپے ایکسٹرا کیا جائے گا, یعنی 100 درہم بڑھایا جائے گا. سر پکڑ کے رہے گا یہ لوگ. یہ بھی نکل گیا. ہم اسے بے وقوف کہتے تھے, وہ دو کی باتوں کو جان کے یہ ایکسٹرا کہہ رہا ہے. حضرات یہ ہیں امام کے چاہنے والے جو موت اور موت کے بعد کے حالات کو جانتے تھے. عزاداران مظلوم کربلا, ہماری جان قربان, آپ نے جناب حبیب کی کچھ باتیں سن لیں. ایک آدھ بات اور تمام ہے. سلام ہے عظمت جناب حبیب ابن مظاہر پر. کون حبیب ابن مظاہر کہ جس امام نے آنے والے جنوں کو واپس کر دیا, آنے والے چاہنے والوں کو واپس کر دیا, جس نے چراغ بجھا کے کہا جسے جانا ہے وہ چلے جائے. اس امام نے اگر کسی کو بلایا ہے طاقت کی وجہ سے نہیں بلایا, کردار کی وجہ سے بلایا. طاقتور کتنے جن سے بڑھ کے کون کیا کر سکتا ہے. امام نے جنات کو واپس کیا, امام نے فرشتوں کی مدد کو قبول نہیں کیا, مگر وہ حبیب جو ضعیف تھے انہیں بلایا. حسین کو کردار کی ضرورت ہے,
شخص اور شخصیتوں کی نہیں، حسین کو کردار کی ضرورت ہے۔ وہ عزاداروں جملوں کو سمیٹ رہا ہوں، وہ وقت بھی آیا، تاریخ نے لکھا کہ حبیب ابن مظاہر سے بیوی کہتی ہے کیا باتیں کر رہے ہو حسین، بلائیں بھی اور تم یہاں باتیں کرتے بیٹھے ہو، مجھے دل گھبرا رہا ہے، یہ تمہارے لیے حبیب زیب نہیں دیتا۔ وہ وقت بھی آیا، حبیب نے کہا میں تو تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا۔ کیا آزمانا چاہ رہے تھے؟ میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر میں چلے جاؤں تو تم بیوہ نہ ہو جاؤ، بچے یتیم نہ ہو جائے، بس اتنا کہنا تھا۔ رونے لگی، حسین کے بچے یتیم ہو جائے اور تجھے میرے بچوں کی فکر پڑی ہے، حسین کی بیویاں بیوہ ہو جائے تجھے تیری بیوی کی پڑی ہے۔ اور رونے لگے، اے میرا قاتل تجھ پر یہ کنیزیں بھی نشاور ہونے کے لیے تیار ہیں۔ وہ وقت بھی آیا، غلام سے کہا جاؤ یہ گھوڑا لے جا کے فلاں جگہ کھڑو، میں آ رہا ہوں۔ تاریخ نے لکھا کہ ہر کے حبیب کے جانے میں تھوڑی سی تاخیر ہوئی، پہنچے تو کچھ آواز آ رہی تھی، رکے تو سنا وہ غلام اپنے گھوڑے سے کہہ رہا ہے دیکھ دیر ہو گئی، میرا آقا نہیں آیا، اب میں تجھ پہ بیٹھتا ہوں، مجھے حسین تک لے کے چلنا۔ حبیب رونے لگے، اے میرے آقا غلام بھی تجھ پہ موت دینے کے لیے تیار ہیں، مرنے پہ تیار ہیں۔ عزادارو، اور ادھر جناب عباس علیہ السلام کے ہاتھ میں 12 پرچم دیے تھے، 11 بڑھ گئے، ایک رہ گیا۔ اب جناب مولا غازی پوچھتے ہیں آقا یہ ایک کسے میں دوں؟ امام حسین کہتے ہیں انتظار کرو۔ گرد نمودار ہوئی، عباس علیہ السلام نے کہا آقا کوئی آ رہا ہے۔ جیسی گرد بیٹھی، دیکھا بچپن کا ساتھی حبیب آ رہا ہے۔ حسین نے سینے سے لگایا، حبیب قدموں پہ گرے۔ وہ عزادارو یہ پرچم انہیں دیا گیا۔ بی بی جناب زینب نے پوچھا اما فضا یہ کون آیا ہے؟ پیغام دیا بچپن کے دوست آقا کے حبیب آئے ہیں، بس مجلس تمام ہو رہی ہے۔ وہ عزادارو بی بی نے سلام بھیجا، جا کے سلام کہہ دینا یا اللہ۔ سلام جب آیا تو ساتھ میں ایک پیغام بھی آیا، فضا نے پہنچایا کہ آئے حبیب تم ایسے موقع پہ آئے ہو کہ جب خیمے میں یہ گھٹ پانی بھی نہیں بچا ہے، ورنہ ہم تمہاری مہمان نوازی کرتے۔ حبیب تو اس بات پہ رو پڑے کہ مجھ جیسے غلام کو بی بی نے سلام بھیجا ہے۔ وہ عزاداروں میدان میں آئے، بہت سو کو واصل جہنم کیا، خوبصورت رجز پڑی۔ وہ وقت بھی آیا، حسین بن نمیر جس نے علی اکبر کے سینے پہ برچی ماری، عزاداروں اس نے وہ تلوار چلایا کہ آپ کے سر شگافتہ ہوا، بدن زخمی ہو گیا۔ بدیل نام کا بڑی معذرت، بدیل نام کا وہ ملعون، بے دال لام بدیل نام کا وہ ملعون آگے بڑھا، جو زخمی ہو چکا تھا اس کے طرف بڑھا۔ اب جب وار کیا تو سر کو پکڑ کے تن سے سر کو جدا کر دیا۔ ادھر میرا آقا حسین اپنے بچپن کے حبیب کی شہادت پر آنسو بہاتے رہ گئے۔ میں کہوں گا حبیب پھر بھی تم خوش نصیب ہو، ٹھیک ہے ظلم ہوا، سر تمہارا تن سے جدا ہوا، مگر جو حالت آقا حسین کی تھی حبیب تم نے نہیں دیکھا۔ حبیب حالت یہ تھی کہ تمہارا سر جب جدا ہوا نہ بیوی نے دیکھا نہ بچوں نے دیکھا، مگر ہائے میرا حسین، بہن سامنے کھڑی ہے، عمر سعد کھڑا دیکھ رہا ہے، شمرے لئی حسین کے تن سے سر کو جدا کر رہا ہے، بہن آواز دے رہی ہے اے ابن سعد تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماجا یا حسین، ماتم حسین۔